السلام علیکم دوستوں، میرا نام ہے محمد افضل قاسی اور آپ دیکھ رہے اسلام اینڈ مینٹور چینل۔ ناظرین، آج ہم سورہ فاتحہ اور سورہ بقرہ اس کے جو پہلا حصہ ہے اس کا خلاصہ آپ کے سامنے پیش کریں گے، جو رمضان میں تراویح میں بھی پڑھا جاتا ہے۔ اور اس سے پہلے چند تمہیدی کلمات آپ سن لیں تاکہ اس ترجمے اور اس خلاصے سے آپ کو زیادہ سے زیادہ فائدہ ہو۔ تو اس ترجمے کو اگر آپ بھرپور انداز سے فائدہ اٹھانا چاہتے ہیں تو اپنے سامنے ایک قرآن مجید رکھ لیں، کیونکہ یہاں سے میں بتاتا جاؤں گا کہ اس آیت کا خلاصہ یہ ہے، تو آپ کے سامنے قرآن مجید ہونا چاہیے۔ دوسرا، کوشش کرے اگر کوئی پین اور نوٹ بک بھی ہو، کچھ پوائنٹس نوٹ بھی کرے تو یہ بہت ہی زبردست ہے۔ لیکن اگر آپ بیاض القرآن خرید لے جس کے نیچے آیات کے نیچے جگہ ہوتی ہے لکھنے کے لیے، سائڈوں میں بھی جگہ ہوتی ہے، تو وہ سب سے بیسٹ ہے۔ اسی پہ آپ آیات کے ساتھ ہی اس کی مختصر سی تشریح خلاصہ لکھ لیں۔ اس سے پہلے کہ میں سورہ فاتحہ شروع کروں، چند تمہیدی بات جو مقدمے کے طور پہ آپ کے سامنے پیش کرنا چاہتا ہوں وہ یہ ہے کہ اللہ پاک نے انسان کی ہدایت کے لیے مختلف ذرائع دیے ہیں۔ سب سے پہلا ذریعہ فطرت ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہر شخص کی فطرت میں ہدایت رکھی ہے۔ اگر وہ اپنے فطرت سلیم کو صحیح استعمال کرے تو وہ ہدایت پا لیتا ہے۔ دوسرا ذریعہ اللہ پاک نے رکھا ہے حواس خمسہ، انسان کے جو حواس خمسہ ہے، اگر اس کو بھی انسان صحیح استعمال کر لے تو انسان ہدایت پا لیتا ہے۔ تیسری چیز جو ہے وہ عقل ہے، جو ان دو چیزوں میں بات نہ آئے تو عقل کے ذریعے سے وہ بات سمجھ میں آ جاتی ہے۔ لیکن ناظرین، ایک جگہ جا کے یہ عقل بھی اپنے حدود تک متعین ہے، محدود ہے، اس سے آگے عقل بھی کام نہیں کرتی۔ تو وہاں پھر اللہ رب العزت وحی کے ذریعے ہماری رہنمائی کرتے ہیں۔ جیسے کہ عقل کیوں ہماری رہنمائی صحیح نہیں کر سکتی، اس کی ایک مثال میں آپ کو دیتا ہوں۔ اگر کوئی شخص کسی کو بندوق سے مار دے اور اس کو قتل کر دے، اب عقل میں دو دلیلیں آتی ہیں۔ ایک دلیل تو یہ آتی ہے کہ جو قاتل ہے اس کو بھی قتل کیا جائے کیونکہ اس نے اس بندے کو مارا ہے، اور دوسری دلیل عقل یہ دیتا ہے کہ اس نے جس کو مارنا تو مر گیا، اب اس بندے کو مار کے اس کی بیوی بچوں کو کیوں آپ ظلم کر رہے اس پہ؟ تو عقل دونوں دلیلیں دیتی ہے، اور ایک لحاظ سے دیکھا جائے تو دونوں دلیلیں ٹھیک ہیں، لیکن یہاں ہماری رہنمائی وحی کرتی ہے کہ کس کو مارنا ہے اور کس کو چھوڑنا ہے۔ تو وحی اللہ رب العزت نے ہمارے اوپر احسان کیا کہ ہمارے ہدایت کے لیے اللہ پاک نے وحی بھیجنا شروع کر دی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پہ غار حرا میں پہلی وحی نازل ہوئی، جس کا واقعہ مشہور ہے، آپ لوگوں نے سنا ہوگا۔ وحی کا سلسلہ چلتا رہا اور 23 سال اللہ رب العزت نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم پہ یہ قرآن مجید نازل فرمایا۔ اور دوستو، ابھی ہم یہ بات کریں گے کہ اس وحی کے جو صورتیں ہیں وہ کتنی ہیں؟ وہ 114 ہیں۔ 114 میں سے 86 صورتیں ہجرت سے پہلے نازل ہوئی، اس کو مکی صورتیں کہتے ہیں، اور جو ہجرت کے بعد نازل ہوئی 28 وہ مدنی صورتیں۔ اب یہاں لوگوں میں ایک غلط فہمی ہے، وہ سمجھتے ہیں کہ مکی صورتیں وہ جو مکہ میں نازل ہوئی اور مدنی وہ جو مدینہ میں نازل ہوئی۔ یہ تعریف غلط ہے، کیونکہ بعض صورتیں ایسی ہے جو نہ مدینہ میں ہے نہ مکہ میں ہے، درمیان میں نازل ہوئی، یا بعض ایسی ہے کہ جو ہجرت کے بعد نازل ہوئی ہے مدینہ میں لیکن وہ مکی ہے۔ بہرحال مکی اور مدنی صورتوں کی تعداد 114 ہے، اور مکی صورتوں میں اخلاقیات اور عقائد پہ زور دیا گیا، اس کی تعلیمات زیادہ ہے، اور مدنی صورتوں میں احکامات زیادہ ہیں۔ تو سب سے پہلی صورت ترتیب کے لحاظ سے وہ سورہ فاتحہ ہے، اور نزول نمبر اس کا 5واں ہے، یعنی 5ویں نمبر پر یہ نازل ہوئی ہے۔ اس کے بہت سارے نام ہیں، مفسرین نے اس کے 25 کے قریب نام ذکر کیے ہیں، ہم ان میں سے چند کا ذکر کرتے ہیں۔ سب سے پہلا نام تو اس کا فاتحہ ہے، اور فاتحہ کا مطلب کھولنے والی، کہ یہ سب سے پہلے جب ہم کتاب کھولتے ہیں تو یہی صورت ہے، اور ابتدا اسی سے ہوتی ہے، فتح اسی سے ہوتی ہے، شروع یہاں سے ہوتا ہے۔ اور دوسرا ہے ام الکتاب، اور تیسرا نام ہے شفا، یعنی اس صورت کے ذریعے بہت سارے لوگوں کو اللہ پاک شفا دے دیتا ہے، جو بیمار ہوتے ہیں ان پر اگر یہ پڑھی جائے۔
اور اسی طرح سبع المثانی بھی اس کا ایک نام ہے، چونکہ اس کی 7 آیات ہے اس وجہ سے اس کو سبع المثانی بھی کہتے ہیں۔ اور رقیہ بھی اس کو کہتے ہیں کہ اس کو دم وغیرہ میں بھی استعمال کیا جاتا ہے، پھونکنے پر، کہ دم کر کے کسی پر پھونکا جاتا ہے، اور اس کو نور بھی کہتے ہیں، اور اس کو سورۃ الصلاۃ بھی کہتے ہیں کیونکہ اس کو نماز میں پڑھتے ہیں۔ بہرحال یہ تو سورت کے نام تھے جو آپ کے سامنے پیش کی۔ سورہ فاتحہ مکی سورت ہے۔ اب اس کی رکوعات 1 ہے، آیات 7 ہے، کلمات 27 ہے، اور 140 حروف ہے اس میں۔ اور اس صورت میں اللہ رب العزت کے 4 صفات بیان کیے گئے ہیں: رب، رحیم، رحمان اور مالک۔ اور اس صورتوں میں عبادت، استعانت اور طلب ہدایت کا ذکر ہے۔ اور آئندہ جو صورتیں ہیں اس میں یہ اللہ کی صفات کی تفصیل ہے، اور یہی 3 چیزیں عبادت، استعانت اور طلب ہدایت۔ استعانت کہتے ہیں طلب مانگنا، کسی سے مدد مانگنا، تو اس کی تفصیل ہے۔ اور اس صورت میں 3 قسم کے لوگ ہیں کہ جن پر انعام کیا گیا ان کے بارے میں بتایا گیا ہے، اور جن پر اللہ کا غضب ہوا ان کے بارے میں بتایا گیا ہے، اور جو گمراہ ہوئے ان کے بارے میں بتایا گیا ہے۔ اور آگے جو پورے قرآن میں ان تینوں اقسام کی تفصیل ہے۔ اس صورت کے 2 حصے ہم کرتے ہیں۔ پہلا حصہ ہے خدا شناسی، یعنی اپنے رب کو پہچاننا۔ یہ آیت نمبر 1 سے 3 تک اللہ رب العزت اپنا تعارف کرواتے ہیں تاکہ انسان اللہ کو جان لے۔ الحمدللہ رب العالمین، الرحمن الرحیم، مالک یوم الدین۔ اللہ رب العزت تمام تعریفیں اللہ کے لیے ہیں جو تمام جہانوں کا رب ہے، جو رحمان الرحیم ہے اور فیصلے کے دن کا مالک ہے۔ اب اس میں اللہ رب العزت اپنا تعارف کروا رہے ہیں کہ میں اللہ ہوں، اور میں تمام جہانوں کا رب ہوں، اور میں رحمان ہوں، اور میں رحیم ہوں۔ یہ اپنی صفات، اور میں فیصلے کے دن کا مالک ہوں۔ گویا اللہ کا تعارف ہے یہ، اس میں خدا شناسی ہے۔ دوسرا مضمون اس میں خود شناسی ہے، یعنی اپنے آپ کو پہچاننا۔ اس میں آیت نمبر 4 سے لے کر 7 تک، ایاک نعبد سے لے کر ولضالین تک، اس میں پہلی چیز عبادت، ایاک نعبد، ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور کسی کی عبادت نہیں کرتے، باقی سب سے ہم برات کا اظہار کرتے ہیں، وہ ہم ان کی عبادت نہیں کرتے۔ دوسری چیز وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينُ، ہم تجھ سے ہی مدد طلب کرتے ہیں، یعنی جتنی بھی چیزیں ہیں وہ ہم آپ سے ہی مانگتے ہیں، کسی اور سے ہم کچھ نہیں مانگتے۔ اس کی دعا ہے۔ تیسری چیز ہدایت کی ہے کہ جو سب سے بڑی ضرورت کی چیز ہے وہ ہدایت ہے، کہ اللہ رب العزت کسی انسان کو ہدایت دے دے۔ اہدنا الصراط المستقیم، میں سیدھا راستے کی ہدایت مانگی گئی ہے۔ اور چوتھی چیز انعام یافتہ لوگ جو ہے اس میں شامل ہونے کی دعا مانگی گئی ہے۔ اور پانچویں چیز جو غضب یافتہ لوگ ہیں اور گمراہ لوگ ہیں، کافر لوگ ہیں، ان سے پناہ مانگی گئی ہے کہ ان میں ہمیں شامل نہ فرمانا۔ تو یہ سورہ فاتحہ کا خلاصہ تھا جو آپ کے سامنے پیش کیا گیا۔ اب ہم آتے ہیں سورہ بقرہ کی طرف۔ سورہ بقرہ قرآن کی سب سے طویل سورت ہے، اور اس سورت کو سورہ بقرہ اس لیے کہتے ہیں کیونکہ اس سورت میں بقرہ کا لفظ استعمال ہوا، ان تذبحوا بقرہ۔ یہ سورتوں کے نام اکثر ایسے ہیں جو اس سورت میں استعمال ہوا ہے وہ لفظ، اسی کے بنسبت سے اس کا نام رکھا گیا ہوتا ہے۔ اور اس میں بہت ہی زیادہ ہدایت ہے، اگر لوگ اس کے ناموں پہ غور کر لیں، اس سورت کے ناموں پہ، تو بہت زیادہ علم اس میں سے حاصل کر سکتے ہیں۔ علماء اس پہ بہت غور کرتے ہیں اور بہت سارے معنی نکالتے ہیں۔ صرف سورہ بقرہ کے جو نام ہے اس کے اوپر اگر بات کی جائے تو کافی وقت لگ سکتا ہے، لیکن چونکہ ہم خلاصہ بیان کر رہے ہیں اس وجہ سے ہم جو خاص باتیں ہیں وہ آپ کے سامنے پیش کریں گے، جن کو مطلب ہم معاشرے میں ہمیں ضرورت ہے فی الحال، اور اس کی جو بڑی علمی چوڑی بحثیں ہے علمی، اس پہ ہم بات نہیں کرتے۔ یہ صورت مدنی صورت ہے۔ اس کا جو قرآن میں ترتیب کے لحاظ سے دوسری نمبر پہ ہے، اور نزول کے اعتبار سے، کہ نازل ہونے کے اعتبار سے اس کی نمبر 87 نمبر ہے۔ اور اعداد و شمار اس کی اس طرح ہے کہ 40 رکوع ہے اور 286 آیات ہے، 25,500 کلمات ہیں، اور یہ اس کی اعداد اور شمار ہے۔ اب آتے ہیں اس سورت کے خلاصے کی طرف، اور اس صورت میں کتنے مضامین ہیں وہ آپ دیکھ لیں اور اپنے ساتھ قرآن مجید کو سامنے رکھ لیں۔
میں بتاتا جاؤں گا، آپ وہاں نوٹ کرتے جائیں۔ اس کتاب میں جو آیت نمبر 1 سے لے کر 39 تک ہے وہ ہدایت ہے الہی اور اس کی ضرورت، یعنی اللہ تعالیٰ کی ہدایت اور اس کی ضرورت پہ بات کی گئی ہے۔ اور الف لام میم سے لے کر 20 نمبر آیات تک اس میں قرآن وحی کی بعد لوگوں کی 3 قسمیں ہو گئی قرآن آنے کے بعد، ان کے بارے میں بتایا گیا ہے، مومنین، کفار اور منافقین۔ مومنین کی جو صفات ہے وہ آیات نمبر 3 اور 4 اس میں بیان کیے گئے ہیں، اور مومنین کا انجام دنیا میں کیا ہوا یہ بتایا گیا ہے آیات نمبر 5 میں، اور کفار کی نشانی بتائی گئی ہے اور انجام بتایا گیا آیات نمبر 6 میں، کہ کفار کی نشانی کیا ہے کہ وہ بہت ہٹ درم ہے، ضدی ہے، اور ان کا انجام بھی آیت نمبر 7 میں بتا دیا گیا ہے کہ آخرت میں ان کے لیے عذاب عظیم ہوگا۔ اور منافقین کی 4 علامات اور انجام بتایا گیا ہے آیت نمبر 9 میں۔ ان کی چال بازی کا ذکر ہے کہ چال باز ہوتے ہیں اور ہٹ درم بہت ہوتے ہیں، آیت نمبر 11 میں اس کا ذکر ہے، اور بے اثر اہل ایمان کی تحقیر کرتے ہیں، یعنی اہل ایمان یہ لوگ تذلیل و تحقیر کرتے ہیں، ان کو کم سمجھتے ہیں۔ آیت نمبر 13 میں یہ بتایا گیا ہے باثر اہل ایمان کی چاپلوسی کرتے ہیں، اور جو بہت مالدار لوگ ہوتے ہیں اور ان کے پاس مال و دولت ہوتی ہے مومنین میں سے، ان کی یہ لوگ کیا کرتے ہیں؟ چاپلوسی کرتے ہیں۔ ان علامات کے علاوہ 2 مثالیں بھی بیان کی گئی ہیں آیت نمبر 17-18 میں اور 19 اور 20 میں، اور آیت نمبر 16 میں منافقین کا انجام خسارہ اور گمراہی بتایا گیا ہے، اور منافقین کی مثال دی ہے کہ وہ اندھیرے میں ہوتے ہیں، پھر روشنی آ جاتی ہے، پھر اللہ تعالیٰ ان کی روشنی کو لے جاتا ہے۔ وہ تفصیل ہے ذرا اس میں، صرف ہم اس کی طرف اشارہ دے دیتے ہیں۔ پھر آگے آیت نمبر 21 تا 29 ہدایت کی دعوت ہے، یعنی کتاب ہدایت کی دعوت کیا ہے؟ یا ایھا الناس اعبدوا ربکم سے لے کر آیت نمبر 29 تک، وہو بکل شیء علیم تک، یہاں کتاب ہدایت کی دعوت کا بتایا گیا ہے کہ وہ کیا ہے۔ کتاب ہدایت کی بنیادی دعوت 4 اصول ہے، اور یہی اصول اسلام اور کفر کے درمیان فرق کرتی ہیں۔ پہلا کیا ہے؟ اللہ پر ایمان، کہ اللہ کو اپنے ذات میں، اپنے صفات میں اور اپنے کمالات میں وحدہ لا شریک ماننا، اس کے ساتھ کسی کو شریک نہیں ٹھہرانا۔ دوسرا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لانا، اور تیسرا کتاب اللہ پر ایمان لانا، اور چوتھا آخرت پر ایمان لانا۔ تو ان آیتوں میں یہ اصول ذکر کیے گئے ہیں۔ پھر کتاب ہدایت کی ضرورت آیت نمبر 30 سے لے کر 39 تک، وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي جَاعِلٌ، یہ کتاب ہدایت کی ضرورت بیان کی گئی ہے کہ اس کتاب ہدایت کی ضرورت کیا ہے، اور آدم علیہ السلام کا واقعہ بیان کیا گیا ہے کہ آدم علیہ السلام کو کس طرح بنایا گیا، پھر شیطان نے اس کو کس طرح بہکایا، پھر وہ کس طرح اللہ پاک نے ان کو زمین میں بھیجا، پھر ان کے کس طرح دعا قبول کی گئی، ان سب کا تذکرہ یہاں موجود ہے۔ انسانیت اور اس دنیا کے آغاز کا اس میں ذکر ہے کہ اس کے لیے اللہ تعالیٰ کی ہدایت کی ضرورت ہے، کتاب ہدایت کی ضرورت لازمی ہے۔ اور اس کے بعد آیت نمبر 40 سے لے کر 141 تک بنی اسرائیل کا تذکرہ ہے، ان کے حالات اور ان کے انجام کا، کہ کیا کیا انعامات اللہ رب العزت نے ان پر کیے۔ یا بنی اسرائیل اذکروا نعمتی التی انعمت علیکم، یہاں سے ان کے انعامات کا ذکر ہوتا ہے۔ 14 قسم کے انعامات اللہ تعالیٰ نے ان پر کیے تھے، اور ان کو احکامات جو دیے تھے وہ 14 قسم کے انعامات تو بہت زیادہ تھے۔ نواہی اور عوامر، نواہی جن چیزوں سے منع کیا گیا تھا اور جن چیزوں کو کرنے کا حکم دیا تھا اس کو عوامر کہتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کی یاد دہانی، اللہ تعالیٰ کے وعدوں کی پابندی، یہ عوامر ہے جو ان کو دیے گئے 9 دانے ہیں، 9 ان کو حکم دیے گئے تھے کہ کرنا ہے۔ تقوی کی زندگی کو حکم دیا گیا، قرآن پر ایمان، خوف خدا اور احتیاط کی زندگی، اور اسی طرح نماز کی پابندی، زکوٰۃ کی ادائیگی، جماعت کا اہتمام، صبر و استقامت، یہ تفصیل کے ساتھ ان کو احکامات دیے گئے۔ اور 5 چیزوں سے ان کو منع کیا گیا کہ قرآن کے ساتھ کفر کرنے سے پرہیز کر لے، لوگ اپنے دین فروشی نہ کریں۔ یہ لوگ معمولی رقم لے کر اپنے دین کے احکامات کو تبدیل کر دیتے، تو اس سے منع کیا گیا۔ حق و باطل کو خلط ملط کرنے سے
परहेज़ करने का कहा गया कि ये ना करो कि तुम लोग हक़ को और बातिल को आपस में मिलाते और खल्त मल्त करते, और हक़ को छुपाने से परहेज़ किया गया कि जहाँ हक़ बात होती ये लोग उसको छुपा देते और कौल और अमल में तज़ाद दे उनका होता, ये कहते कुछ थे और करते कुछ थे, तो इन चीज़ों से इनको मना किया गया। अब दूसरा मज़मून इसमें असबाब गज़ब है, यानी बनी इसराइल और हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम का इनका आपस में क्या ताल्लुक़ था और क्या क्या मूसा अलैहिस्सलाम के साथ इन्होंने किया। तो आयत नंबर 47 तक 74 तक यही बताया गया है, और इनके इनामात का ज़िक्र है। 10 इनामात जो इन पर अल्लाह ने किए उनका ज़िक्र है। या बनी इसराइल अज़्कुरू निअमती अल्लती, यहाँ से लेकर इलाख जो मैंने बताया यहाँ तक इनामात का ज़िक्र है। इनामात क्या है कि ख़ास इनामात में जहान पर इनको पूरे जहान पर इनको फजीलत मिली, दुश्मन से इनको निजात मिली, फ़िरौन से अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने इनको निजात दिया और गर्क होने से बचा दिया। फ़िरौन उसी बहर कुलज़म में गर्क हो गया और इन लोगों को अल्लाह ने बचा दिया। मौत के बाद ज़िंदगी मिली, आपने वाक़या सुना होगा, नहीं सुना तो इंशाअल्लाह करीब हम उसको अपलोड कर लेंगे, मूसा अलैहिस्सलाम का मुकम्मल वाक़या, उसमें आप फिर देख लेना। तौरात अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने इनको दी, ये इनाम मिला। और मनु सलवा तैयार खुराक आसमान की तरफ से अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त इनके पास भेज देते मनु सलवा के नाम से, जो इनके लिए बेहद आसानी से इनके लिए अवेलेबल होती थी। बादल का साहिबान बना, साया इन पर बादल करता। वो जाबिर कौम के ख़िलाफ़ फतह मिली और सहरा में पानी का इंतज़ाम हुआ, जहाँ कुछ भी नहीं था वहाँ अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने इनको पानी दिया। ये इनामात अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने इन पर किए और उनका तस्करा आयत नंबर 47 था 60 इसका तस्करा है। फिर 8 जराइम हुए, आयत नंबर 61 से लेकर 74 तक इन्होंने जो जराइम किए हैं वो उनका तस्करा है। वइज़ क़ुल्तुम या मूसा लन नस्बिरा, यहाँ से इनके जराइम का तस्करा है। नंबर 1 जो इन्होंने जुर्म किया, अल्लाह की आयत का इनकार किया। नंबर 2 अंबिया कराम को कत्ल किया, ये ऐसे बदबख्त लोग थे और अहकाम की नाफरमानी की, जो हुक्म इनको दिया जाता ये उनकी नाफरमानी करते और हदूद से तजावुज़ किया, जो हद अल्लाह पाक ने इनके लिए मुकर्रर किए थे ये उनसे तजावुज़ करते थे। और इन्होंने अपने वादों से इनहराफ किया, जो वादे इन्होंने अल्लाह के साथ किए थे कि हम आपकी इताअत करेंगे, हम आपको मानेंगे और मूसा अलैहिस्सलाम की ताबेदारी करें, उनसे इन्होंने इनहराफ किया। हीले और बहाने कि हम तो नहीं कर सकते, ये तो मुश्किल काम है, ये अमल तो बहुत ज़्यादा मुश्किल है, हमारे लिए आसानी फरमा, ये हीले और बहाने करते थे। और 7वां जो इनका जुर्म है वो बेजा सवालात की। आपको वाक़े में पता चल जाएगा कि बकरा अगर ये आसानी से ज़िबा कर लेते, कोई भी गाय तो आसान होते, लेकिन उन्होंने कहा कि उनका रंग क्या हो, उसकी उम्र क्या हो, तो वहाँ से पाबंदियाँ इनके ऊपर आती रही और ये बेजा सवालात इन्होंने की, ये जुर्म है। और बेगुनाह बंदे पर इल्ज़ाम तराशी की, ये 8 जराइम थे इनके जो इन्होंने किए। आगे हम चलते हैं बनी इसराइल और ख़ातिमुल अंबिया, यानी बनी इसराइल और मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माने में जो बनी इसराइल थे, और उलमा और आवाम दोनों किस्म के तबकात का ज़िक्र इसमें होगा। आयत नंबर 75 से लेकर 123 तक ये तस्करा होगा। बनी इसराइल के जो तबकात हैं 75 से लेकर 82 तक इनका तस्करा है। उलमा और उनसे जुड़ा हुआ तबका लफ्ज़ी तहरीफ मानवी तारीफ़ दोनों करता था, यानी कि निफाक में भी ये मुब्तला थे। तौरात के जो अहकामात थे, कोई अमीर शख्स आता था तो उसमें ये उनके खुशी के लिए इसमें चेंजिंग कर लेते, उसमें तब्दीली कर लेते थे। आवाम असल दीन से दूर महज तमन्नाओं में मुब्तला थी। जो आवाम थी वो फिर कहते थे कि हम तो अल्लाह के बेटे हैं और हम तो अल्लाह के महबूब हैं, सिर्फ तमन्नाएँ और आरज़ुएँ लगाए हुए थे, अमल वगैरह कुछ नहीं करते थे। तो उनका तस्करा है। बनी इसराइल की दीनी हालत का तस्करा आयत नंबर 83 से लेकर 86 तक है, 83 से लेकर 86 तक। वइज़ अख़ज़ना मीसाक़ बनी इसराइल ला तअबुदून इल्ला अल्लाह, यहाँ से लेकर आगे तक। लेकिन अल्लाह ताला के वादों से इनहराफ करना इनकी आदत बन चुकी थी। अहकाम इलाही में मन चाही तकसीम करते थे, यानी जो हुक्म उनको आसान लगता वो करते और जो इनको मुश्किल लगता तो कहते थे कि मूसा अलैहिस्सलाम ने कहा था कि जो तुम कर सको तो करो और जिस पे तुम अमल नहीं कर सको उसको छोड़ दो। तो ये अपनी मर्ज़ी से तकसीम करते थे अहकामात में। आगे आयत नंबर 87 से लेकर 88 तक बनी इसराइल और अंबिया
کہ انہوں نے انبیاء کے ساتھ کیا تعلق تھا اور انہوں نے کیا کیا ان کے ساتھ، تو اس کا تذکرہ ہے۔ انہوں نے انبیاء کی تکذیب کی، آیت نمبر 87 میں بتایا گیا، اور انبیاء کو قتل کیا گیا، اور انبیاء سے تکبر اور تعصب کا سلوک کیا گیا، آیت نمبر 88 میں یہ بتایا گیا۔ اور بنی اسرائیل اور خاتم الانبیاء کا جو تعلق ہے، آیت نمبر 89 سے لے کر 96 تک 96 تک یہ بتایا گیا، وَلَمَّا جَاءَهُمْ كِتَابٌ مِّنْ عِنْدِ اللَّهِ مُصَدِّقٌ لِمَا مَعَهُمْ، یہاں سے خاتم الانبیاء کے انتظار اور خواب پہچان کے باوجود اس کی رسالت، یعنی کہ یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بالکل زبردست طریقے سے جانتے تھے یہ کہ آخری نبی ہے، لیکن پھر بھی ضد اور ہٹ درمی کی وجہ سے یہ ان پر ایمان نہیں لاتے تھے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تعصب کا سلوک کیا، ان کے ساتھ بہت ہی تعصب کیا، انہوں نے جھوٹا حوالہ دے کر تورات کے علاوہ باقی کتابوں کا انکار کیا، کہا کہ ہمارے لیے تورات ہے، باقی کوئی کتاب نہیں ہے، قرآن کا انکار کیا، باقی کتاب کا انکار کیا انہوں نے۔ حق کا انکار، انبیاء کرام کو قتل کرنا، کوہ طور کا ان کے سروں پر اٹھایا جانا، بچھڑے کی عبادت کرنا، یہ ساری باتیں کیا، اور یہ سب چیزوں کا تذکرہ اس میں ملے گا آپ کو۔ دلائل سے عاجز آنے کے بعد ان کو مباہلہ مرنے کی دعا کی دعوت دی گئی، آیت نمبر 94 تا 96 میں۔ مباہلہ اس کو کہتے ہیں کہ سارے اپنے اہل و عیال کو لا کر ایک میدان میں جمع کرے اور پھر دعا کرے اگر ہم میں سے کوئی ناحق ہے تو اللہ کا عذاب اس پہ آ جائے، تو اس کا تذکرہ بھی اس میں آپ کو ملے گا۔ آگے آیت نمبر 97 سے لے کر 103 تک، 97 سے 103 تک بنی اسرائیل اور قرآن کریم کے بارے میں بتایا گیا کہ ان کو کہا گیا کہ قرآن پر ایمان لاؤ، تو انہوں نے کیا، قل من کان عدوا لجبریل، تو انہوں نے کہا جبریل تو ہمارا دشمن ہے، اگر میکائیل یا کوئی اور فرشتہ اس کو لے آتا تو ہم اس کو مانتے، لیکن جبرائیل تو ہمارا دشمن ہے، ہم اس کو نہیں مانیں گے۔ کہ کہاں کہ جبرائیل علیہ السلام لانے والے ہیں، اس وجہ سے ہم اس کا انکار کرتے ہیں، اس کا تذکرہ آپ کو ملے گا۔ اور قرآن کا جو متن ہے اس پر اعتراض کیا کہ واضح نہیں ہے، اور کتاب اللہ کو پس پش ڈال کر جادوگری کی پیروی کی انہوں نے، اللہ کے جو کتاب ہے اس احکامات کو پیچھے ڈال کے انہوں نے جادو کی جو باتیں ان کی پیروی کرنا شروع کر دی۔ آیت نمبر 104 سے لے کر 112 تک بنی اسرائیل اور مسلمان کا جو تعلق ہے وہ بیان کیا گیا ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا لا تقولوا راعنا، یہ بتایا گیا ہے مسلمانوں میں شکوک و شبہات پیدا کرنے کی انہوں نے کوشش کی اور مسلمانوں کو مرتد بنانے کی کوشش کی، اس کے تذکرہ آیت نمبر 109 سے لے کر 112 تک۔ آگے آیت نمبر 113 سے لے کر 117 تک بنی اسرائیل اور دیگر لوگوں کا تذکرہ ہے۔ وقالت الیہود لیست النصارى علی شیء، وقالت آگے آخر تک یہ بغیر کسی علم و دلیل کے اپنی حقانیت کے دعوے کرتے ہیں، مساجد کی ظاہری اور باطنی ویرانی کا سبب بنتے ہیں۔ آیت نمبر 114 سے 115 میں اس کا تذکرہ ہے۔ اللہ تعالیٰ کے لیے اولاد کا عقیدہ یہ رکھتے ہیں، آیت نمبر 116 سے 117۔ یہ بعض یہود عزیر علیہ السلام کو اللہ کا بیٹا سمجھتے تھے، اس کا تذکرہ ہے۔ آخر میں امت مسلمہ کو دین حق پر مضبوط رہنے اور انادی طبقہ کے بے جا مطالبات سے متاثر نہ ہونے کی تلقین کی ہے کہ آپ لوگ ایسا نہ ہو کہ بنی اسرائیل کی طرح بن جانا، اور ساتھ ہی بنی اسرائیل کو بھی قیامت کا دن یاد دلا کر دین حق کی طرف لوٹنے کی دعوت دی گئی ہے، آیت نمبر 118 سے 123 تک۔ اور اسباب انعام کہ بنی اسرائیل اور ملت ابراہیم کا تذکرہ ہے 124 تا 141 پہ۔ اس مضمون میں امت مسلمہ اور بنی اسرائیل کا موازنہ ملت ابراہیمی کی روشنی میں کیا گیا ہے۔ یہ لوگ تو کہتے تھے کہ ابراہیم علیہ السلام بس ہمارے ہیں اور ہم ان کی ملت میں سے ہیں، تو اللہ رب العزت نے یہاں ملت ابراہیم سے تعلق کے 5 معیار بتا دیے ہیں، اور یہی 5 اسباب انعام بھی ہیں۔ وَإِذِ ابْتَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ، یہاں سے لے کر آخر تک 141 تک۔ ابراہیم علیہ السلام کی خصوصیت توحید ہے، یہ بتایا گیا قرآن میں کہ وہ اللہ کو ایک مانتے ہیں، اس کے ساتھ کسی کو شریک نہیں ٹھہراتے۔ آیت نمبر 124 میں یہ ہے۔ ابراہیم علیہ السلام نے خانہ کعبہ کی تعمیر کی، اس کا بتایا گیا ہے، آیت نمبر 125 تا 127۔ خانہ کعبہ کی تعمیر کے وقت ابراہیم علیہ السلام نے ایک امت اور پیغمبر کی دعا کی کہ اس پورے امت کو ایک پیغمبر آپ اس میں مبعوث فرمائے،
جو اس امت کے لیے ہدایت کا ذریعہ بنے۔ آیت نمبر 128 تا 129 یہ ہے، یعقوب علیہ السلام نے وفات کے وقت توحید کی وصیت کی کہ یعقوب علیہ السلام نے اپنے بیٹوں کو اور باقی انبیاء نے بھی اپنے بیٹوں کو وصیت کی ہے، تو کس کی ہے؟ توحید کی ہے۔ اس کا تذکرہ ہے آیت نمبر 136-37 میں۔ یہ تمام خصوصیات بنی اسرائیل کے بجائے امت مسلمہ میں پائی جاتی ہے۔ معلوم ہوا کہ حق صرف امت مسلمہ کے پاس ہے اور وہی اہل حق ہے، یعنی یہود کے پاس یہ خصوصیات جو اوپر بیان کی گئی ہے یہ صرف اور صرف امت مسلمہ کے پاس ہے، یہود کے پاس نہیں ہے۔ توحید ہو گئی اور خانہ کعبہ کی تعمیر ہو گئی، یعقوب علیہ السلام کی توحید کی وصیت ہے، اور ابراہیم علیہ السلام کی ملت میں تمام انبیاء پر بلا تفریق ایمان لانا یہ لازمی ہے۔ یہ 5 خصوصیات ہیں، اس کے بارے میں بتایا گیا ہے۔ تو یہ پہلا پارہ یعنی کہ الف لام میم جو سورہ بقرہ ہے، اس کا پہلا حصہ ہو گیا۔ اس میں ہمارے لیے ایک عمل کی بات یہ ہے کہ یہود نے جو اللہ پاک کی نافرمانی کی اس سے ہم اپنے آپ کو بچائیں اگر یہ ہمارے اندر بھی پائی جاتی ہے، اور منافقین نے جس طرح دنیاوی لالچ کے لیے چاپلوسی کر کے اس دنیا میں کچھ دیر کے لیے اپنے آپ کو سکون اور آرام بظاہر ان کی نظر میں وہ لے لیا، لیکن آخرت میں ہمیشہ ہمیشہ کی ذلت ان کے حق میں ہے۔ تو ان سے ہمیں بچنا چاہیے۔ جو یہود نے جو غلطیاں کی وہ ہم نہ کرے، اور منافقین کی طرح جو عمل ہے وہ ہم نہ کرے، تو انشاءاللہ اللہ رب العزت ہمیں اس دنیا میں بھی کامیاب کریں گے اور آخرت میں بھی کامیاب کریں گے۔ اگر قرآن کے حوالے سے، اس خلاصے کے حوالے سے کوئی بات آپ کو سمجھ میں نہ آئے، یا آپ چاہتے ہیں کہ اس موضوع پہ بھی بات کی جائے، تو آپ کمنٹ میں اس موضوع پر لکھیے کہ اس موضوع پر بھی ویڈیو بنائی جائے، اور اس میں اور مزید ہم کیا کیا بہتری لا سکتے ہیں وہ بھی آپ مشورہ دیں۔ ہمارا واٹس ایپ نمبر بھی آپ کے سامنے اسکرین پہ آ جائے گا، تو انشاءاللہ اس موضوع پر بھی ویڈیو ہم بنانے کی کوشش کریں گے، اور اس کو مزید بہتر بنانے کے لیے آپ کے مشورے میں انشاءاللہ خیر ہوگی، اس پہ ہم عمل کرنے کی کوشش کریں گے جہاں تک ہو سکے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ السلام علیکم۔ اگر آپ نے چینل سبسکرائب نہیں کیا تو چینل سبسکرائب کر لیں، اور تفصیلی تفسیر کے لیے آپ اسی چینل پہ اسلام اینڈ مینٹور پہ آپ کو سورہ فاتحہ کی مکمل تفسیر ملے گی، اور سورہ بقرہ کی تفسیر چل رہی ہے، آیت نمبر کافی 100 پتہ نہیں کہاں تک پہنچ گئی ہے، روزانہ اپلوڈ ہوتی ہیں، تو وہ آپ فالو کریں مکمل تفسیر کے لیے۔ جزاکم اللہ خیر و احسن الجزا۔